Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 3. How to use state verb in future simple tense. آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں will be کا استعمال. اس کا اسٹرکچر ہے subject plus will be plus noun یا adjective. یاد رکھیے گا یہ فیوچر کنٹینیو نہیں ہے, یہ فیوچر سمپل ٹینس ہے جس میں اسٹیٹ ورب کا استعمال کریں گے آج ہم. تو لیٹس سی. پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس. اب اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں سے شیئر کریں. فار مور ویڈیوز گو ٹو www.youtube.com/طارق عزیز. چلیں شروع کرتے ہیں. آئی ول بی ایٹ ہوم ایٹ 3:30. دیکھیں آئی ول بی میں ہوں گا, ایٹ ہوم گھر پر, ایٹ 3:30 3:30 پر, میں 3:30 پر گھر پر ہوں گا. فار ایگزامپل کسی نے پوچھا یار تم کب گھر پر ہوگے, یا تم کب پہنچو گے, یا میں کب تم سے ملنے آؤں, تو آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو آئی ول بی ایٹ ہوم ایٹ 3:30. یہ آپ مستقبل کے بارے میں اسے بتا رہے ہو, ابھی یہ کام ہوا نہیں ہے. آپ اس کو پہلے سے آپ بتا رہے ہو کہ اس وقت میں گھر پر ہوں گا, تم آ جانا. صحیح ہے. تو یاد رکھیے گا اس میں ہم نے ING نہیں لگایا لیکن بی کا استعمال کیا. بی کے فوراً بعد ہم یا تو ایگزیکٹو لگاتے ہیں یا تو ناؤن لگاتے ہیں, لیکن پریپوزیشن کا بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے گھر پر ہوں تو ایٹ ہوم. صحیح ہے. نیکسٹ سینٹینس دیکھیں, ڈونٹ وری. ڈونٹ وری کا مطلب ہوتا ہے پریشان مت ہو یا بے فکر رہو. آئی ول بی کیئرفل. آئی ول بی کیئرفل. ذرا اس سینٹینس کو دیکھیں, میں نے دو سینٹینس کو ملایا ہے, ڈونٹ وری کوما آئی ول بی کیئرفل. کیئرفل یہاں پر ناؤن نہیں ہے بلکہ ایگزیکٹو ہے. صحیح ہے. اور بے فکر رہو یا پریشان مت ہو, میں محتاط رہوں گا. فار ایگزامپل حالات خراب ہیں, آپ نے فون کیا اپنے بچوں کو, اپنی بیٹی کو یا اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, تو آپ نے اس کو بولا آج کل چھینا چپٹی بہت ہو رہی ہے, حالات بہت خراب ہیں. سو آپ کا بیٹا آگے سے کیا بولتا ہے, ڈونٹ وری. کیونکہ ہم جیسے جو نئی جنریشن ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. ڈونٹ وری, بے فکر رہیں, پریشان مت ہو. آئی ول بی کیئرفل, میں محتاط رہوں گا, میں اور زیادہ احتیاط کروں گا, ٹینشن نہیں لے. صحیح ہے. اس سینٹینس کو دیکھ کر ناراض مت ہوئیے گا, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. نواز شریف ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. ایسا ہوگا نہیں ویسے, لیکن جملہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے بولا یہی بنا دو. نواز شریف ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. نواز شریف اگلا صدر ہوگا. فار ایگزامپل یو ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. آئی ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو اٹ از وشفل تھنکنگ, یہ صرف خوش فہمی ہے. اوکے, تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں دا ایئر 2018 ول بی ویری انٹرسٹنگ ایئر. دیکھیں ول بی اے ویری کیا ہے آپ کو پتہ ہے, ایگزیکٹو ہے. آئی ٹولڈ یو ول بی کے بعد ہم ایگزیکٹو کا استعمال کریں گے, یعنی یا تو ناؤن یا تو ایگزیکٹو. اوکے, سو the year 2018 will be very interesting year. will be very interesting year یعنی 2018 بہت ہی دلچسپ سال ہوگا. ابھی آیا نہیں ہے, پہلے سے بولنے بڑا ہی دلچسپ ہوگا, پتہ نہیں مر جائیں کیا ہو جائے گا, مگر ہم پیش گوئی کر دیتے ہیں. بیسیکلی فیوچر سمپل بات کرتا ہے پیش گوئی, جو کام ہوا نہ ہو, ہونے والا ہو, یا آپ اپنے خیال سے بتا رہے ہوں, آپ نے پلاننگ کی ہو, تو وہ ساری چیزیں فیوچر سمپل میں آتی ہیں. شی ول بی دیئر فار می. شی ول بی دیئر فار می. اس کا سینٹینس میں ایسے بناتا ہوں. ایک دفعہ مجھے کسی نے الو بنایا, وہ میں الو بنانا نہیں بتاؤں گا. شی ول بی دیئر فار می. سو کسی نے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو. بیسیکلی وہی بندہ تھا, وہی دوست تھے میرے سارے جنہوں نے الو بنایا تھا. او یہاں کیا کر رہا ہے. او میں نے بولا نتھنگ, بٹ دل میں بول رہا شی ول بی دیئر فار می. وہ میرے لیے یہاں ضرور آئے گی, وہ میرے لیے وہاں پر ہوگی. دل کہہ رہا تھا شی ول بی دیئر فار می, بٹ دوستوں کی شرارت تھی. جسٹ کڈنگ.
شی ول بی دیئر فار می، وہ میرے لیے وہاں پر ہوگی. جسٹ کٹنگ، ایک دماغ کو ہلکا کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ناکامیاب بنا دیتی ہیں. طارق ول بی اسٹرانگر، طارق ول بی اسٹرانگر. اسٹرانگر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایگجیکٹو ہے. سو طارق ول بی اسٹرانگر یعنی طارق مضبوط ہو جائے گا. فار ایگزامپل کوئی میرے ساتھ المیہ ہو گیا، کوئی میرے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے، تو فار ایگزامپل تو آپ کیا بولو گے؟ کسی کو بتا رہے ہیں طارق ول بی اسٹرانگر، طارق مضبوط ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جائے گا. صحیح ہے، طارق ول بی اسٹرانگر. دیکھیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو آپ حوصلہ افزائی کرتے ہو تو کیسے کرو گے؟ یو ول بی فائن، یو ول بی فائن، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جب یہ بات آپ کہتے ہو نا، سامنے والے کی آدھی بیماری چلی جاتی ہے. یو ول بی فائن، یو ول بی گڈ، یو ول بی اوکے، یو ول بی فائن، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وی ول بی ٹوگیدر فار ایور. سر آج تھوڑا آپ کا موڈ رومانٹک سا لگ رہا ہے. یہ سینٹینس کیسے آپ لا رہے ہیں؟ شی ول بی دیئر فار می، وی ول بی ٹوگیدر فار ایور. سر یہ سینٹینسز بیسیکلی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں، تو مجھے اپنی تھوڑی سی شاعری یاد آنے لگی، تو میں نے سوچا شاعری کے تھوڑے سے سینٹینسز اٹھا لوں. تو یہ شاعری میں بیسیکلی یہ لائنز یوز ہوتی ہیں. وی ول بی ٹوگیدر فار ایور، and I will be for you, you will be for me, I love you and you love me. These type of lines we use in poem or poetry, okay, but do not use it, okay. So we will be together forever. ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے یا ایک ساتھ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل کس طرح اکثر دھوکہ دینے والے کیا یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہی لائن استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شاعر جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں زیادہ تر، یا دکھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا سامنے والے کو دکھی کرنے کے علاوہ. سو وی ول بی ٹوگیدر فار ایور. ڈریم دکھانا تو کوئی ایک کہانی لکھنے والے سے پوچھے اور ایک پویم لکھنے والے سے پوچھے. وی ول بی ٹوگیدر فار ایور، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور جو ایسا بولتے ہیں نا وہ کبھی ساتھ نہیں رہتے. وہ بیسیکلی کبھی ساتھ نہیں رہتے. وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. انہیں خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ سامنے والے کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ مستقبل کا کسی کو بھی نہیں پتہ کل کیا حالات ہونے والے ہیں. سو وی ول بی ٹوگیدر فار ایور. ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے. سو ان سب کی انگلش کیا ہے؟ وی ول بی ٹوگیدر فار ایور. Now it's for you. They will be able to speak English. You will be able to speak English. We will be able to speak English. جذباتی نہیں ہو رہا، جیسے سینٹینس میں سبجیکٹ چینج کر رہا ہوں. آپ کو سبجیکٹ تبدیل کرنا تو میں نے سکھایا ہے. سو they will be able to speak English. وہ لوگ انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے. They will be able to speak English in 3 months. وہ 3 مہینے کے اندر انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے. یا they will be able to speak English، وہ انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے. He will be back. یہ سینٹینس بہت عام ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. Don't worry, he will be back. پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گا. Don't worry, he will be back. ہم آس پہ لگائے رہتے ہیں پھڈا کرنے کے بعد میاں بیوی، وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گی، لیکن کوئی آتا نہیں ہے، خود جانا پڑتا ہے. سو آپ جائیں، امید نہ کریں کسی کے آنے کی، کیونکہ یہ دنیا کسی کا انتظار نہیں کرتی، آگے بڑھ جاتی ہے. سو ہی ول بی بیک، وہ واپس آ جائے گا. امید رکھنا مگر اس چیز کی جو ممکن ہو، ناممکن چیزوں کی امید نہ رکھیں. ہی ول بی بیک. اوکے. اینڈ دا لاسٹ سینٹینس، آئی ول بی کمپلیٹلی بولڈ. اس کو بیل نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا. ڈو ناٹ یوز دس پروناؤنسیشن بیکاز وی ڈو ناٹ پروناؤنس اے، وی پروناؤنس او. اوکے. ہم اے پروناؤنس نہیں کریں گے، او پروناؤنس کریں گے. آئی ول بی کمپلیٹلی بولڈ. میں پورا گنجا ہو جاؤں گا. اوکے. سو دس از ویری ناؤ دا گولڈن ورڈس. ایٹ دا سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ سم پیپل کین اسٹے ان یور ہارٹ بٹ ناٹ ان یور لائف. ذرا توجہ فرمائیں. ایٹ دا سم پوائنٹ، کچھ پوائنٹس پر،
کچھ جگہوں پر یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ تمہیں احساس ہوتا ہے دیٹ سم پیپل کین اسٹے ان یور ہارٹ، کہ کچھ لوگ تمہارے دل میں رہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، کچھ لوگ تمہارے دل میں رہ سکتے ہیں بٹ ناٹ ان یور لائف، لیکن تمہاری زندگی میں نہیں۔ بیسیکلی یہ لورز کے لیے ہے جو بہت زیادہ جنونی ٹائپ کے لورز ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کے لیے یہ گولڈن ورڈ ہے۔ ایٹ دا سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ریئلائز، ابھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، ابھی تو آپ پہ ٹینشن نہیں آئی، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، ابھی آپ کی بزی شیڈول نہیں ہوا، ابھی پورا دن آپ کام میں نہیں لگاتے، پورا دن کمانے میں نہیں لگاتے، صبح جاتے ہو رات میں نہیں آتے ہو، مگر رات میں آتے 10 دفعہ تو میسج کر دیتے ہو۔ ایٹ دا سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ریئلائز، تم محسوس کرو گے، تمہیں احساس ہوگا ان فیوچر، ناٹ ناؤ، تمہیں مستقبل میں احساس ہوگا اس بات کا، دیٹ سم پیپل، کچھ لوگ کین اسٹے ان یور ہارٹ، تمہارے دل میں رہ سکتے ہیں، جسے تم پیار کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، وہ تمہارے دل میں رہ سکتا ہے بٹ ناٹ ان یور لائف، لیکن تمہارے زندگی میں نہیں، کیونکہ جب تک انسان کی خامیاں نہیں پتہ چلتی جب تک وہ بہت اچھا لگتا ہے، اگر خامیاں پتہ چل جائیں تو وہ بہت برا لگتا ہے۔ ہم لوگ اپنی خامیاں چھپاتے ہیں اور اپنی اچھائیاں دکھاتے ہیں، اور لیکن صرف ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ہی ایک دوسرے کی خامیاں دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایون آپ زیادہ بولتے ہو، آپ زیادہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کے لائف پارٹنر سے نہیں چھپا رہ سکتا، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یو کین ہائڈ اینی تھنگ فرام یور ہسبینڈ اور وائف، اٹ از یور وشفل تھنکنگ۔ ڈو ناٹ تھنک ہی اور شی از اسٹوپڈ، یہ مت سوچے کہ وہ بے وقوف ہے، ہی اور شی لوز یو، وہ تم سے پیار کرتا ہے، دیٹ از دا ریزن ہی اگنور یو، ہی اگنور یور مسٹیک۔ سو شادی شدہ پلیز اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرے گی اگر آپ ان چکروں میں لگ گئے جو چکروں میں ہماری نئی جنریشن لگی ہوئی ہے، کیونکہ نئی جنریشن ہم سبھی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا، اپنے دل اپنے دماغ کو دونوں کو کنٹرول کرنا، جو نہیں کر سکتا وہ جانور ہے۔ صحیح ہے؟ سو ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ؟ کیا آپ اس مدعے سے ایگری کرتے ہیں؟ شیئر یور اوپینین، اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس۔ کیا پتہ آپ کسی سے ویڈیو شیئر کرو اور وہ اپنی زندگی تھوڑی سی تبدیل کر لے، تو اس میں آپ کو بھی اور ہمیں بھی تھوڑا تو ثواب مل ہی جائے گا۔ سو امید کرتا ہوں آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ریممبر می ان یور پریئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔